إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ خواتین و حضرات، اس دنیا کے اندر جب بھی کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو اس کی تعمیر کے اندر سب سے اہم چیز اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جتنی مضبوط اور پختہ اس کی بنیاد ہوگی اتنی ہی مضبوط وہ عمارت، وہ بلڈنگ، وہ گھر یا وہ جو بھی چیز ہوگی۔ اسی طرح دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ بھی اس کی بنیاد ہے۔ 5 چیزوں پر مشتمل دین اسلام کی یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے کہ جن میں سے اگر ایک ستون اس کی بنیاد خراب ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے تو پورے کا پورا دین کمزور ہو سکتا ہے انسان کا۔ تو آج میں اسلام کے وہی 5 ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن نماز، اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جتنے بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں اس کا اجر، اس نیکی کا ثواب ہمیں تب ہی پہنچتا ہے جب ہم وہ نیکی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے قیام شروع کیا، ہمیں اس کا ثواب پہنچنا شروع ہو گیا۔ روزہ رکھا، ہمیں ثواب پہنچنا شروع ہو گیا۔ لیکن نماز، جب ایک بندہ گھر سے چلتا ہے نماز کے لیے وضو کر کے مکمل وضو کرتا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نماز کا ثواب اس شخص کو اس کے گھر سے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من راح الی المسجد، کہ جو شخص گھر سے مسجد کے لیے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، تمحو سیئۃ کتب لہ حسنہ، اس شخص کے ایک قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور دوسرا قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ابھی نماز شروع نہیں کی اس نے، ابھی وہ مسجد میں آیا نہیں ہے، اس نے کوئی تکبیر نہیں، کوئی اذان نہیں، کچھ نہیں، وہ صرف گھر سے نکلا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اور جیسے ہی اس نے قدم اٹھائے ہیں اس کے ایک قدم کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ایک قدم اٹھانے کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور دوسرا قدم اٹھانے کی وجہ سے نیکیوں کے درجات بلند فرما دیا۔ تو آج ہم کتنی سستی کرتے ہیں نماز کے اندر، اذان ہو رہی ہے، اپنا کام، اپنی دکان، اپنی ورکشاپ، اپنی فیکٹری وہ چل رہا ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من توضأ للصلاۃ، جس شخص نے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا، صلیھا مع الناس او مع الجماعہ، مسجد آتا ہے، آ کے وہ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اپنے ٹائم پہ بر وقت آیا ہے، اس نے نماز ادا کی، یہاں اس نے سلام پھیرا، اور وہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، صحیح مسلم کی، فرمایا فغفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس نے آ کے کوئی توبہ کے کلمات نہیں فرمائے، کوئی لمبی چوڑی دعا کے دعائیں نہیں کی، ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے کوئی معافی نہیں مانگی، آ کے اس شخص نے باجماعت نماز ادا کی مسجد میں، اور نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحیح حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، دوسری نماز تک جتنے اس کے درمیان اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت دوسری نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد عصر تک اس کے درمیان میں آپ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو اللہ رب العزت عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ غلطی، کوتاہی آپ کی معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، اور عشاء سے لے کے فجر کی نماز تک، یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلا جاتا ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے آئیں تو پھر یہ کام ہوگا. اگر وہی بات کہ ہم نے 2 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، تو اس طرح نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے صرف 40 دن نماز ادا کرتا ہے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ. کتنے دن؟ صرف 40 دن. یہ نہیں کہا 40 سال، 60 سال، 50 سال، 10 سال، 1 سال، حتیٰ کہ 2 ماہ بھی نہیں، 1 مہینہ 10 دن، صرف 40 دن. من صلی للہ 40 یوما، جس نے اللہ رب العزت کے لیے 40 روز جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اس شخص کے لیے 2 قسم کی نجات ہے. پہلی براءۃ من النار، کہ وہ شخص آگ سے بری ہو جائے گا، اور دوسری براءۃ من النفاق، اور وہ بندہ منافقت سے. منافقت ایک ایسا گندہ ترین گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کافر کے بارے میں، مشرک کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا کہ جو منافق بندہ دوغلا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے آخرلے والے گڑھے میں اندر ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو 2 اللہ پاک اس کو انعامات عطا فرمائیں گے. پہلا براءۃ من النار، جہنم سے آزادی، اور دوسرا براءۃ من النفاق، منافقت سے پاک ہو جائے گا. صرف 40 دن، کوئی زیادہ نہیں ہے. ہم اس کا بہترین موقع آپ کو بتاؤں تو وہ رمضان کا مہینہ ہے. عام دن میں تو کوشش کریں، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ بندہ نماز چھوٹتی ہی نہیں ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بندے کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں. صرف 10 دن بندہ اور کر لے تو 2 آپ کے لیے انعامات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو آگ سے آزادی بھی مل جائے گی اور آپ کو نفاق سے آزادی بھی مل جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کی شان کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ عبس جو ہے وہ مکمل نازل فرما دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کچھ سرداروں کو بٹھا کے کچھ سمجھا رہے تھے دین کی باتیں. یہ نبینہ صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، آنکھیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں. یہ آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. یہ اندر آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے اپنے ماتھے پہ تیوری چڑھا لیتے ہیں کہ میں ابھی ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، آپ بعد میں آ جاؤ یا پہلے آ جاؤ یا کوئی ٹائم کے بعد فکس کر کے آؤ. یہ ویسے بھی چلے آگے، ان کو نظر نہیں آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیوری چڑھائی تو اللہ پاک نے پوری سورۃ عبس نازل فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی. جو بیٹھے ہیں ممکن ہے کہ وہ آپ میں سے ان ایک بھی بات آپ کی نہ مانتے ہوں نہ سنتے ہوں، لیکن وہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے بہت ہی ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی خوبصورت صحابی ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول میری آنکھیں نہیں ہیں اور میرا گھر بھی یہاں سے مسجد سے بہت دور ہے. کافی عذر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے مسجد میں، میرے کچھ واپس لے کے جانے والا نہیں ہے، میرا گھر بہت دور ہے، مدینہ شہر بھی ایسا ہے، کثیر الہوا کہ یہاں کیڑے مکوڑے بہت ہیں، درندے بہت ہیں. تو آپ مہربانی فرما کر مجھے رخصت دے دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں. رخصت اس چیز کی مانگ رہی ہیں کہ نماز باقاعدگی سے پڑھوں گا. صرف عذر میرا یہ ہے کہ میں نبینہ ہوں، مجھے چھوڑنے والا لینے والا کوئی نہیں ہے، راستے میں رستہ بہت جو ہے مشکل ترین رستہ ہے، تو آپ مجھے جو ہے گھر پڑھنے کی نماز اجازت دے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے. وہ اٹھ کے جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ هل تسمع النداء، گھر میں اذان کی آواز آتی ہے، گھر تک پہنچتی ہے آواز؟ فرمایا نعم جی یا رسول اللہ، گھر تک اذان کی اقامت کی آواز آتی ہے. فرمایا عبداللہ لا اجد لک رخصہ، میں آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا. کتنے عذر، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، نبینہ بھی ہیں، آ جا نہیں سکتے، کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے، رستہ بھی خراب ہے. ایک سینس اس چیز کو مانتی ہے کہ چلو یار اس بندے کو عذر ٹھیک ہے رخصت دے دینی چاہیے، لیکن فرمایا کہ عبداللہ اگر آپ کے گھر اذان کی آواز آتی ہے تو لا اجد لک رخصہ، کوئی رخصت نہیں آپ کے لیے، آپ کو آنا پڑے گا.
اور مومن کی شان ہی ہے کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے تو اس کے اندر اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی، اس کو ماننا پڑتا ہے، اور اگر نہیں مانے گا تو اللہ پاک نے فرمایا رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کس چیز کا عذر ہے کہ ہمارا کام بہت زیادہ ہے، ہم مصروف بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس ٹینشنیں بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی شخص پہ آج تک کی ذمہ داری آئی ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ آسائشیں نہیں تھیں، سواریاں نہیں تھیں، رات کو یہ جو اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ، اس ٹائم یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اندھیرا، فجر ٹائم اندھیرا، شام کو عشاء کے ٹائم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تو لا اجد لک رخصۃ، کوئی رخصت نہیں آپ کے لیے، صاف منع فرما دیا۔ یہی کہا ہوتا کہ چلو عبداللہ ظہر اثر پڑھنے آ جائے کرو، مغرب عشاء چلو خیر ہے، فجر کی خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا ایک نماز کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اور ہم لوگ آج اپنے کاموں کے جو ہے اس کے ذریعے نماز بھی جا رہی ہے، جمعہ بھی جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے کچھ جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا ہے، وہ آ کے کہتا ہے عبداللہ مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر ایک شخص دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام بھی کرتا ہے، ایک روزے کا میں چھوٹا سا آپ کو ثواب کا ہلکا سا ایک آئیڈیا دے دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھے گا، صرف ایک نفلی روزہ، وہ جمعرات کا، وہ پیر کا، کوئی بھی رمضان کے علاوہ، جو بندہ صرف ایک نفلی روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ کر دیں گے، صرف ایک نفلی روزہ۔ رمضان کے روزے کا تو ثواب ہی رہتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا عبداللہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک شخص دن بھر کے روزے رکھتا ہے، رات کو قیام بھی کرتا ہے، اپنی نیند خراب کر کے قیام کرتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جنت میں بندہ جا سکے گا؟ وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ جمعہ پڑھتا ہے، نماز کے علاوہ باقی وہ روزے بھی رکھتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، بڑے نیکی والے کام کرتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، جمعہ پڑھنے نہیں آتا وہ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ عبداللہ بن عباس نے اگلے سیکنڈ میں فرمایا فی النار، وہ جنت جہنمی ہے، اس بندے کے لیے جنت میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اہمیت ہے نماز باجماعت ادا کرنے کی، کہ آپ کے پاس اگر نبینہ ہے، آپ کوئی سواری نہیں آنے کے لیے، کوئی لے کے آنے والا نہیں ہے، کوئی چھوڑ کے آنے والا نہیں ہے، کمزور ہیں آپ، اگر آپ کے گھر اذان کی آواز آتی ہے تو آپ پہ مسجد میں آنا لازم ہے، فرض ہے، گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ عبدالعزیز بن مروان وہ اپنے بیٹے عمر کو ایک جگہ بھجواتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، جیسے ہم لوگ بورڈنگ اسکول بچوں کو بھجوا دیتے ہیں کہ وہاں جائے گا، تربیت سیکھے گا، کوئی اچھی دین کی باتیں سیکھے گا، کوئی عملی زندگی اس کی سنورے گی، وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ وہاں جا کے ایک شخص کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے، اس کی کوئی نماز لیٹ نہ ہو، یہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کام میں سستی کر جائے، اس کی ہر چیز کی تم نے ڈیوٹی مجھے رپورٹ دینی ہے۔ عمر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، باجماعت ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے۔ ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت کے اندر لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ صاحب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عمر آپ کدھر تھے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے بال سنوار رہا تھا اور اس کے اندر کرتے کرتے ٹائم اتنا ہو گیا کہ نماز لیٹ ہوگی میری۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے بال اتنی عزت دینے کے یا اتنی ترجیح دینے کے قابل ہیں کہ آپ نماز کے مقابلے میں بالوں کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے؟ انہوں نے خط لکھا فوراً اور ان کے والد کو بھجوایا کہ آپ کے بیٹے عمر نے یہ کام کیا ہے کہ بالوں کی وجہ سے اپنی نماز لیٹ کروا لی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عبدالعزیز آئے اور آ کے اپنے بیٹے کا جب تک سارے کے سارے بال کٹوا نہیں دیے اس سے گفتگو نہیں کی۔ فرمایا یہ تم نے کیا عذر پیش کیا کہ تم اپنے بالوں کو سنوار رہے تھے، اس کے ٹائم کے اندر تم نے نماز گزار لی؟ آپ اس کے سارے بال کٹوا دیے اور تب تک اسے کلام نہیں کیا جب تک اس کے بال نہ کٹ گئے۔ اور بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کٹواؤں گا، میں یہ نہیں، فوراً۔ اور یہی ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تیسرا عمر آ جاتا، حضرت عمر فاروق، عمر بن عبدالعزیز، اور اگر اسلام میں کوئی تیسرا عمر ان جیسا آتا تو آج کفر کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ تو جب تربیت ایک بچے کی، ایک لڑکے کی ایک بہترین تربیت ہوگی تو کل کو پھر ان جیسے لوگ نکلیں گے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اولادوں کو خود نماز کی سارے کام چھوڑ کے، دکان ہے، اب جمعے کا ٹائم ہے، اب دیکھ لیجئے گا 2 بھائی ہوں گے، فرض کریں وہ ایک کو دکان نہیں بٹھائے گا، ایک جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہے گا جی میں 1 بجے والا پڑھ کے آؤں گا، تم 2 بجے والا پڑھ کے آنا، تاکہ ہماری دکان بند نہ ہو۔ اور پھر ہم یہ سوچیں کہ جی ہم پہ جو ہے مصیبتیں بڑی ہیں، مصائب بڑے ہیں، مشکلات بڑی ہیں، معاملات سیدھے نہیں ہو رہے، تو کیسے ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے اگر کوئی سمجھنے والا انسان ہو تو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بات ختم کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، صرف ایک جملہ فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ اگر آپ نے فرق کرنا ہو کسی کافر میں اور کسی ایک مسلمان بندے میں تو آپ کیسے فرق کریں گے؟ آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ فرق کرنے کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پیمانہ نماز ہے۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھو وہ اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اور اکثر علماء اس چیز پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو بندہ بے نمازی ہے اس کا جنازہ مسلمان عالم کوئی نہ پڑھائے، اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ نماز جو 5 ٹائم اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں ہر جگہ اپنے مصروف ہیں۔ کتنے لوگ آج فجر ٹائم آتے ہیں، ظہر ٹائم آتے ہیں، عصر مغرب عشاء کتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں؟ آج آ کے بچے ہوں گے چھوٹے، یا وہی بزرگ جو صدیوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے، معاشرہ خراب ہو گیا ہے، آج کل معاشرہ ہی صحیح رہا، پہلے دور بڑے اچھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں بے حیائی سے بچنے کے طریقے قرآن میں بتائے ہوئے ہیں۔ کہنے کو ہر بات جہاں بیٹھ جائے مجلس 2-4 لوگوں کی یہی بات کریں گے، ہمارا دور ایسے تھا، بے حیائی نہیں تھی، فحاشی نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے آج بھی بلکہ قیامت تک فحاشی سے، برے کاموں سے بچنا ہو تو ایک حل ہے آپ کے پاس ابھی بھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک واحد چیز نماز ایسی ہے کہ جو فحاشی سے، برے کاموں سے، ان تمام کاموں سے روکتی ہے آپ کو۔ ایک بندہ اگر نماز کا پابند ہوگا وہ کیسے جا کے گناہ کرے گا؟ بالفرض گناہ کر لیا، اس نے کوئی غلطی کر لی، لیکن دوبارہ مسجد میں آئے گا، پھر احساس ہوگا کہ یار میں نے پھر نماز پڑھنے کے لیے نا، میں کوئی گناہ نہ کروں۔ اب ایک بار کرے گا، 2 دن کرے گا، 4 ہفتہ، مہینہ کرے گا، حتیٰ کہ ہٹ جائے گا۔ لیکن بات صرف یہی ہے کہ جو بندہ آنا چاہے، جو بچنا چاہے، اگر کوئی بچنا چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ الدین النصیحہ، دین ایک نصیحت ہے، سمجھاؤ لوگوں کو اور وہ اس پہ عمل کریں، خود بھی عمل کرو۔ تو اس لیے نماز ایک ایسی واحد چیز ہے کہ جو آپ کو برے کاموں سے، جو بندہ کہتا ہے مجھ سے برے کام نہیں چھوٹتے، مجھ سے بے حیائی نہیں چھوٹتی، مجھ سے یہ نہیں چھوڑتا، مجھ سے وہ نہیں چھوڑتا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صرف بس ایک چیز نماز۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں، فحاشی، برے کام، ساری چیزیں، ٹینشنیں، مصائب ساری ختم ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ساری وہی باتیں ہیں جو آپ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، کوئی نیا دین، کوئی نیا قرآن، کوئی نئی حدیث نہیں سنا رہا آپ کو میں، لیکن بات یہی ہے کہ یاد دہانے کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں دوبارہ یہ ایک چیز آ جائے کہ یار جو کچھ ہو گیا چھوڑ دو، آج سے بلکہ کہ نماز کوئی چھوٹے گی نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا برا، کوئی کچھ نہیں۔ ہم اپنی آج بھی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن کل کو اگر موت آ گئی، اس کے بعد لاکھوں لوگ کہیں گے، کروڑوں لوگ کہیں گے، آنسو کی جگہ خون بہائیں گے، پھر خدا را ایک موقع اللہ پاک ہمیں دیجیے، صرف ایک موقع، آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت کر کے دکھائیں گے، ہم اس کا حق ادا کر کے دکھائیں گے، لیکن اس ٹائم اللہ رب العزت کچھ نہیں سنیں گے آپ کی بات، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور نماز پڑھے بغیر میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو میرے بھائی یہ ناممکن بات ہے۔ آپ اتنا صدقہ خیرات نہیں کرتے، آپ اتنے نفل روزے، قیام اللیل، قرآن پاک کتنی تلاوت نہیں کرتے، گزارا ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں، اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھائیں کہ میں نماز بھی نہ پڑھوں اور کل قیامت کو میں جنت میں بھی چلا جاؤں، تو یہ ایک ناممکن بات ہے، اس کو اپنی ذہن سے نکال دیں۔ بے نمازی بندہ کبھی بھی
کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا الا من رحم ربی۔ ہمارے یہاں اکثر جو لوگ فوت ہونے والے ہوتے ہیں ان کی باتوں کا بڑا پاس رکھا جاتا ہے کہ میرے والد صاحب جب گزرے تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو میں آج تک اس بات پہ عمل کر رہا ہوں، میری والدہ گزری تو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا اس چیز پہ عمل کرنا، میں آج تک اس چیز پہ عمل کر رہا ہوں، میرا بھائی گیا میرا فلاں میرا فلاں، اور لوگ اس کی پاسداری کرتے بھی ہیں۔ دو بھائی ناراض ہیں، باپ نے کہا کہ بیٹا میرے آخری ٹائم ہے میرا، آپ ہمیں صلح کر لو، وہ صلح کر لیں گے کہ یار باپ کا آخری ٹائم ہے۔ لیکن ہم ایسی قوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے جانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات کا ٹائم بہت قریب تھا، کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی آخری چند باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ باتیں کرتا ہے کہ جو اس کی زندگی کا خلاصہ ہو، نچوڑ ہو، کہ یار میں نے بھی پوری زندگی میں یہ باتیں سیکھی ہیں، یہ باتیں یاد رکھنا، یہ رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ آپ یقین کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں آخری ٹائم اللہ کے رسول کا، اور ان کے کلمات یہ تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے جو غلام ہیں ان کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہوگی آخری ٹائم پہ، بخار کی شدت ہے، جیسے ہوش میں آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی بات کرتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر تو اٹھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ ایسے بازو رکھوا کے لے کے جائے گا، پاؤں سیٹ کے جا رہے ہو، مسجد جا کے نماز پڑھی انہوں نے۔ جب ایک صحابی کو ایسے عذر بیان کیے انہوں نے کہ جو واقعی لائق تھے کہ رخصت دے دی جاتی، اور رخصت مانگ بھی وہ کس سے رہے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں، اور اللہ کے رسول تو نرم دل ہی بڑے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا گیا طائف والوں نے، کیا کچھ زندگی میں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم آ جائے تو پھر اللہ کے رسول بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو جب ایسے صحابی کو کوئی عذر پیش کرنے کے باوجود بھی اگر ان کو نہیں ملی تو آپ کے اور میرے کے کیا عذر پیچھے باقی بچتا ہے؟ قیامت کو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے آپ کہ ہم کیوں نہیں آئے؟ ہمارا کام کا لوڈ بہت تھا یا ہم مصروف بہت ہو گئے تھے؟ جس خدا نے زندگی دی ہے، جس خدا نے یہ لباس دیا ہے، جس نے اولاد، ماں باپ، گھر بار، کاروبار سب کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ دن میں اس کے لیے کہ اپنا 1 گھنٹہ نماز ملا لیں، 1 گھنٹے سے اوپر ٹائم نہیں بنتا نماز کا، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اگر اللہ کو نہ دے پائے آپ تو زندگی میں کیا کرنا آپ نے؟ اس کے جنت کے 100 درجے ہیں، لیکن بے نمازی ایک میں بھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد یہی فرمایا کہ لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو اگر ہم اسی چیز کا پاس رکھ لیں کہ یار ہمارے رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف ہمارے لیے گزار دی، اگر ہم ان کی ایک آخری بات نہ مان سکے تو کیا فائدہ زندگی کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے جنت البقیع کے پاس، انہوں نے دعا کی کہ خدا میرے بھائیوں پہ رحمت کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم تو ساتھی ہو میرے بھائی تو وہ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے، اور تم مجھے دیکھ ہی مان لے کے آئے ہو، تم نے مجھے دیکھا، میری باتیں سنی، ٹھیک ہے میری تبلیغ دیکھی، سب کچھ کی دیکھا، اس کے بعد تم مجھ بھی مان لے کے آئے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اگر ان کو کبھی موقع ملے کہ اپنی ساری جائیداد، ساری دولت دھن لگا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دیدار ہو جائے تو وہ کبھی 1 منٹ نہیں سوچیں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے، وہ میرے بعد آئیں گے اور وہ مجھے بغیر دیکھے، بغیر میرے کوئی معجزات دیکھے، بغیر میرے پیچھے کوئی تبلیغی جماعت، کوئی سننے جمعہ پڑھے، کوئی نماز پڑھے بغیر مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو کل کو جب قیامت کو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، ان کے اعزاز چمک رہے ہوں گے، وہ آگے بڑھیں گے تو ان کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پردہ حائل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ان کو آگے آنے دو، یہ میری امت ہے، لیکن نہیں آنے دیا جائے گا۔ فرمایا جائے گا اللہ کے رسول آپ نے جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بغیر نمازیں پڑھے، بغیر ان کی کوئی بات مان ان کا سامنا کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی ایک دعا رکھوائی کہ میں قیامت کو اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ ہر نبی نے، ہر جتنے بھی رسول آئے انہوں سب نے اپنے 3 اللہ پاک نے موقع دی دعا کے، سب نے دعائیں مانگ لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا اپنی چھوڑ دی، فرمایا میں قیامت کو اپنی امت کی دعا مانگوں گا۔
قیامت کو لوگ جائیں گے نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس، ہمارے لیے سفارش کری ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہماری سفارش کری ہے، وہ کہیں گے نہیں. آخر کار لوگ جائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اپنی امت کے رو رو کے دعائیں کریں گے اللہ سے کہ اللہ پاک ان کو نکال دے، ان کو نکال دے، بخش دے کسی طرح ان کو. تو اگر ہم ان کی ایک آخری بات جو وہ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اگر ہم ان کا پاس نہ رکھ سکے تو یقین مانیے یہ زندگی ضائع گئی ہے آپ کی. تو اسی لیے آپ کو چاہیے، خاص طور مجھے، ہم سب کو، کہ ہم نماز کی پابندی کریں. ایک دن ایک نماز چھوٹ جائے گی، اگلے دن اس کو دوبارہ پڑھ لیں. نماز لیٹ ہوگی مسجد میں آ کے پڑھیں، لیکن پرواہ کسی کو نہیں کہ چلو یار نماز گزر رہی ہے، اللہ پاک آواز پہ آواز دے رہے ہیں. آج اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ آواز دے دیتے ہیں ہمیں، فجر کی لادہ، ظہر کی لادہ، کہ لوگ آ جاؤ، کہ ہم کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، یہی کام. لیکن کوئی اپنے کوئی کام پہ لگا ہوا، کوئی کہیں لگا ہوا، کوئی کہیں لگا ہوا. تو صرف آج کا پیغام آپ کے لیے صرف یہی ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور باجماعت نماز ادا کریں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہی ایک واحد کلیہ ہے. اگر نہیں، صرف وہی بات کہ 40 دن اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا گیا کہ نماز کی پابندی کے حوالے سے، انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹپ جو کہہ لیں یا چھوٹے سی نصیحت کہہ لیں ان کی، انہوں نے کہا کہ جب آپ ایک نماز ادا کریں ظہر کی، اس نماز کے بعد اللہ سے سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری عصر کی نماز نہ چھوٹ جائے، میں کہیں مصروف نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسا کام نہ ڈال دیں کہ میں عصر کی نماز میری چھوٹ جائے. جب عصر پڑھیں تو عصر کے بعد پھر یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اب مغرب نہ چھٹائیں. جب مغرب پڑھ لیں پھر دعا کریں کہ اللہ پاک عشاء کی نماز جو ہے وہ ہمیں باجماعت ادا، عشاء پڑھ لیں پھر فجر. لیکن جب اللہ سے دعا ہی نہیں مانگنی، کہنا ہی نہیں کہ اللہ پاک ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں پابندی کرنے والا بنا دے، تو یقین جانیے آپ کو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سمجھنے کی، نماز پابندی کرنے کی، ہمیں اولادوں کو، ہمارے والدین کو، سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.